جادو کیسے ہوتا ہے؟ جادو یا سحر ایک ایسا موضوع ہے جو مختلف ثقافتوں، مذاہب اور علاقوں میں مختلف انداز میں سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ اسلامی مناظر میں جادو کو ایک باطل اور حرام عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق شیطانی قوتوں یا جنات سے جوڑا جاتا ہے۔ یہاں میں بتاتا ہوں کہ عمومی طور پر جادو کے عمل کو کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ارادہ اور نیت۔ جادو کا آغاز ایک نیت یا ارادے سے ہوتا ہے، جیسے کسی کو نقصان پہنچانا، محبت میں گرفتار کرنا یا کسی کو قابو میں کرنا۔ نمبر 2، شیطانی قوتوں سے رابطہ۔ جادوگر اکثر جنات یا شیاطین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ مخصوص کلمات، تعویذات یا ناپاک اعمال انجام دیتا ہے۔ نمبر 3، تعویذات اور عملیات۔ اکثر جادو تعویذات، چلے یا مخصوص الفاظ جو اکثر غیر معروف یا الٹے سیدھے ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کلمات بعض اوقات قرآنی آیات کی توہین پر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، قربانی یا ناپاک چیزوں کا استعمال۔ کچھ جادوئی عملیات میں خون، گوشت یا ناپاک چیزوں کی قربانی دی جاتی ہے تاکہ جنات یا شیاطین کو راضی کیا جا سکے۔ نمبر 5، اثرات۔ اگرچہ اسلام کے مطابق اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، لیکن بعض اوقات انسان پر نفسیاتی یا جسمانی اثرات محسوس ہوتے ہیں، جیسا کہ غیر معمولی ڈرون خواب، اچانک بیماری، رشتوں میں بگاڑ، کاروباری نقصان۔ اسلامی نقطۂ نظر۔ قرآن اور حدیث میں جادو کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 102 میں جادو اور ہاروت و ماروت کا ذکر ہے۔ اس سے بچنے کے لیے معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آیت الکرسی اور دیگر اذکار و دعاؤں کا ورد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا کوئی اور جادو کا شکار ہے تو روحانی علاج کے لیے کسی دیندار اور تجربے کار عالم یا معالج سے رجوع کریں اور خود بھی نماز، قرآن اور ذکر کی پابندی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔